میں نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے پیدائشی ولی، کیا پیدا ہوتا ہی گاڈ گفٹڈ، یہ ولایت ویسے ہے ہی گاڈ گفٹڈ ہے ٹوٹلی۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس نے نیک کام کیے، عبادت ریاضت کی، قرآن پاک کو پڑھایا، نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسری ایک اور بات بڑی کمال ہے، مقناطیس دیکھا آپ، میگنٹ، اس کے ساتھ لوہے کو رکھ دیں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے، تو لوہا تھوڑا دور ہوئے تو انہوں کھچ لیندے اپنے کو لے، ایسا ہی ہے، انہوں چھڑاؤ تو ایڈی جلدی چھڑ دا بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کے پاس ہے نا اس کے ساتھ جڑ جاؤ، کائنات کا مالک تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ جس کے پاس یہ چیز ہے تم اس کے ساتھ لیکن جڑو ایسے، مقناطیس اور لوہے کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزرتی، اس طرح جڑو تو تمہیں بھی کائنات کا مالک عطا کر دے گا۔ لیکن کرم نوازی کیا ہے سنو ذرا، حضرت غوث الاعظم اللہ رحمہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ آپ نے سننا ولیوں کی نشانیوں میں نشانی سننا، یہ بنتے کیسے ہیں؟ ادھر تو ان کو کلمے پڑھنے نہیں آتے، آج کے پیروں کو تو جو نیک لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو نیک لوگ ہیں ہمارے سر کے تاج، ہم ان کے پیروں کی خاک، جھوٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ نیک لوگ تو ہمارے سر کے تاج ہیں نا، وہ تو ہم تو بیان ہی سارا اسی پہ کیا، سچوں پہ کیا ہے، جھوٹوں کو تو سمجھانے یہ لگا کہ یہ گندے لوگ بھی بیچ میں آ گئے ہیں۔ سچوں کی بات سنیں، جھوٹوں پہ لعنت ماریں۔ قرآن نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے۔ حضرت غوث الاعظم نے 40 سال یہ پڑھانے والے بچے جو بیٹھے ہیں نا، بچیاں اور بچے جو یہاں بیٹھے ہیں اس وقت آ کے قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے والے غور سے سننے، کتنے سال؟ 40 سال حضرت غوث الاعظم نے پڑھانے والے غور سے سنے۔ حضرت غوث الاعظم نے 40 سال نازلہ قرآن پڑھایا ہے، اللہ، عصر سے مغرب تک روزانہ 40 سال تک نازلہ قرآن پڑھایا ہے۔ نازلہ قرآن سمجھتے ہیں کس طرح؟ جو بچوں کو روز بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پرائمری کے جی، 40 سال تک کے جی کے بچوں کو پڑھایا ہے، نرسری کے بچوں کو 40 سال تک قرآن پڑھایا ہے مسلسل۔ اور علم کا عالم یہ تھا، آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ جب بیان کرتے تھے تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مصنف اپنی کتابیں لے کے، کاپیاں لے کے، پین لے کے آ جایا کرتے تھے اور ایسے ایسے نقطے بیان کرتے تھے کہ علماء نے کبھی پڑھے نہیں ہوتے تھے۔ اور بتاؤں عالم کیا تھا سنانے کا؟ 70 ہزار لوگ ہوتے تھے بیان سننے کے لیے۔ کتنے لوگ؟ بات غور سے سنیے ولیوں کی شان کیا ہے۔ 70 ہزار لوگ ہوتے تھے قرآن سننے کے لیے۔ مزیدار بات کیا ہے؟ سپیکر ہوتے نہیں تھے، سپیکر ہوتے ہی نہیں تھے۔ کمال بات کیا تھی؟ پہلے بندے کو بھی اتنی آواز آ رہی ہے، آخری بندے کو بھی اتنی آواز آیا کرتی تھی، اللہ، پہلے بندے کو بھی وہی آواز آتی تھی، آخری بندے کو بھی وہی آواز آتی تھی۔ آپ سے پوچھا حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی اللہ کے قرآن کو پڑھایا ہے، اس پڑھانے کے صدقے کائنات کے مالک نے مجھے یہ رتبہ دے دیا ہے، جو غوثیت کا رتبہ دیا ہے اللہ نے قرآن کے صدقے مجھے دیا ہے۔ اب یہاں میرے نبی کی حدیث پاک سنو، پتہ کیا؟ میرے رب کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، آئے ہائے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے۔ ایسا نہیں ہے قرآن پڑھانے والا بہتر ہو گیا پڑھنے والے فارغ ہو جاتے بھائی۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، تجھے ایک سورت آتی ہے ایک ہی پڑھا کر روزانہ، قرآن پاک ایک رکوع پڑھ لیا کر روزانہ، ایک سپارہ پڑھ لیا کر روزانہ۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔